السلام علیکم۔ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی وجہ دو ہیں، اصل میں ایک ظاہری وجہ اور ایک باطنی وجہ۔ جو ظاہری وجہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی قدس بریگیڈ کے سربراہ تھے اور پچھلے 21 سالوں سے پاسداران انقلاب کا حصہ تھے۔ یہ آیت اللہ کے بعد ایران میں سب سے مضبوط شخصیت تھے۔ ایران کے گوریلا فوجی ان کی سربراہی میں شام، عراق اور یمن میں جنگ لڑ رہے تھے۔ جنرل قاسم سلیمانی نے پچھلے 5 سالوں میں امریکہ کو شام میں ناک سے چنے چبوا دیے تھے۔ CIA نے دسمبر میں ان کے فوجی مارنا شروع کر دیے تھے۔ اب قاسم سلیمانی نے ان سے بدلہ لینے کا ارادہ کیا۔ 31 دسمبر کو ہزاروں مظاہرین نے بغداد میں امریکی سفارت خانے پر دعویٰ بول دیا۔ عمارت کو آگ لگ گئی اور مظاہرین نے CCTV کیمرے تک توڑ دیے اور یہاں تک کہ سفارت خانے کی عمارت پر حزب اللہ کا پرچم بھی لہرا دیا۔ جنرل قاسم سلیمانی یمن میں بھی امریکی اہداف کو نشانہ بنا رہے تھے۔ امریکہ کو وہاں بھی صحیح چترول کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لہٰذا امریکی صدر نے ان کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ امریکہ کے پاس 2 آپشن تھے۔ نمبر 1، CIA اور ایران کے اندر موجود اپنے جاسوسوں کے ذریعے قاسم سلیمانی کو قتل کروا دیتا، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ ڈائریکٹ ان پر حملہ کر دیتا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسرا راستہ اپنایا۔ جنرل قاسم سلیمانی 3 جنوری کو اپنے 7 ساتھیوں کے ساتھ بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترے۔ یہ سرکاری دورے پر عراق آئے تھے۔ یہ رات 1 بجے عراق کے ہوائی اڈے سے باہر نکلے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر CIA نے ان پر ڈرون حملہ کر دیا۔ جنرل قاسم سلیمانی اپنے 7 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ یہ امریکہ کی طرف سے براہ راست حملہ تھا۔ امریکہ رد عمل سے واقف تھا، اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ دیکھیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ ایران کے پاس 2000 کلومیٹر تک وار کرنے والے میزائل بھی موجود ہیں اور یہ خفیہ طور پر جوہری طاقت بھی ہے۔ یہ برسوں قبل ایٹم بم بنا چکا ہے۔ امریکہ کی ایران کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، مگر یہ جاننے کے باوجود امریکی صدر نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا؟ آخر کیوں؟ یہ دوسری بڑی وجہ ہے۔ اسے جاننے کے لیے ہمیں اسلامی دنیا کی 20 سال کی تاریخ کا جائزہ لینا ہوگا۔ 20 سال قبل دنیا میں اسلامی 6 طاقتور فوجیں تھیں: عراق، لیبیا، شام، ترکی، ایران اور پاکستان۔ یہ 6 فوجیں اگر مل جاتی تو یورپ اور امریکہ کا نام صفحہ ہستی سے مٹا سکتی تھیں۔ اب بڑی طاقتیں اس سچائی سے واقف تھیں، لہٰذا امریکہ نے خاص تکنیک سے یہ فوجیں ختم کرنا شروع کی۔ صدام حسین کو تنہا کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی دنیا کا ولن بنا دیا اور پھر 2003 میں حملہ کر کے صدام حسین کے ساتھ ساتھ اس کی فوج کو بھی تباہ کر دیا۔ یہ پہلا نمبر اس نے شام کا لگایا۔ دوسرے نمبر پر لیبیا کی فوج اور کرنل قذافی کو 2011 میں تباہ کر دیا۔ شام میں بھی مارچ 2011 میں حالات خراب ہوئے۔ یہ ملک اور اس کی فوج بھی تباہ ہوتے چلے گئے۔ اگر روس اور ایران بشار الاسد کا ساتھ نہ دیتے تو شام بھی عراق کی طرح بن جانا تھا۔ پھر چوتھے نمبر پر ترکی میں ایک خاص سازش کے ذریعے فوج کو طیب اردگان کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ بغاوت بھی امریکہ سے اسپانسرڈ تھی، جس کا مقصد ترک فوج، صدر طیب اردگان اور ترکی معیشت کو تباہ کرنا تھا۔ لہٰذا یہ بغاوت ناکام ہو گئی، لیکن ترک فوج پہلے سے کافی کمزور ہو گئی۔ ان کی فوج 127 جنرلز اور سینئر افسروں سے محروم ہو گئی۔ اب آخر میں ایران اور پاکستان بچے تھے۔
یہ اب بڑا مشکل اور اہم ترین ہدف تھا امریکہ کے لیے، اور اسی لیے امریکہ نے ان دونوں کو آخر پہ رکھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی فوج کو کسی بڑی جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے، جبکہ پاکستانی فوج الحمدللہ مضبوط بھی ہے اور ہماری پوری قوم بھی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے۔ پاکستان پچھلے 40 سال سے امریکہ کا ہدف ہے۔ یہ ہدف پورا کرنے کے لیے ہمیں معاشی طور پر پھنسایا گیا، IMF اور FAT کے شکنجے میں جکڑا گیا، اور ہم سعودی عرب اور UAE کے مقروض بھی ہیں۔ امریکہ اب اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا ہے۔ ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے 2 امریکی اڈوں پر 8 جنوری رات کو حملہ کیا۔ اب امریکی فوج کو پاکستان کی ضرورت پڑے گی۔ اگر ہم نہ کریں گے تو ہمیں دھمکی دی جائے گی۔ ایران کے خلاف ہمارے ہوائی اڈے اور زمین دونوں استعمال ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ وہ شروعات ہے جس کے آخر میں ایران اور پاکستان دونوں آمنے سامنے آ جائیں گے۔ ایران ہمیں مارے یا ہم ایران کو ماریں، دونوں طرح سے فائدہ امریکہ کا ہے۔ یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے، لہٰذا اگر ہم حقیقی معنوں میں دیکھیں تو امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی پر حملہ نہیں کیا، یہ پاکستان پر حملہ کیا ہے۔ ہم کسی نہ کسی طرح سے سینڈوچ ضرور بنیں گے، ہمیں یہ آج جان لینا چاہیے۔ ہم نے 1980 میں امریکہ کے لیے سوویت یونین کی جنگ لڑ کر بہت بڑی بیوقوفی کی تھی۔ ہم افغانستان کی جنگ کو پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ لے آئے تھے۔ ہم نے 2001 میں امریکہ کی وار آن ٹیرر کا حصہ بن کر 1980 سے بھی بڑی غلطی کی تھی، جس کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں۔ اور اگر ہم اب پھر ایران کے خلاف استعمال ہو گئے تو یہ ہماری آخری غلطی ہوگی۔ ہمیں امریکہ کو صاف صاف انکار کر دینا چاہیے اور ڈٹ جانا چاہیے۔ ہمیں گھاس بھی کھانی پڑی تو کھا لیں گے، لیکن اب امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے بعد چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اس سے یہ ہوگا کہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔